بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین کرام، پریہ درشکوں، آج دنیا میں ایک طرح سے نفرت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ خاص طور سے اسلام کے خلاف نئے نئے انداز میں پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، غلط فہمی ان کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ نہ جانے لوگوں کو اسلام سے کیا دشمنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کی وہ دشمنی ختم ہو جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اسلام دینی کائنات ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں یہ بتانا بہتر سمجھوں گا کہ دین اسلام کہتے کسے ہیں۔ اسلام کو ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کے کئی معنی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی میننگ اسلام کی یہ ہے الاستسلام، یعنی اپنی مرضی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے تابع کر دینا، جیسا کہ قرآن مجید سورہ صافات آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین۔ جب باپ اور بیٹے دونوں راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، اسلام پہ آ گئے تو اپنے بیٹے کو باپ نے زمین پر لٹا دیا، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی دوسری میننگ ہے ادا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ماننے والوں پر جو ذمہ داری لاگو کرتا ہے، جو انہیں ذمہ داریاں، جو ان کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی تیسری میننگ ہے کہ صلح و سلامتی میں، عافیت میں داخل ہو جانا۔ یہ معنی بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جو شخص مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے گویا کہ وہ امن و عاشقی میں اور امن کو ماننے لگا ہے، سکون و پیسفل زندگی کو قبول کرنے لگا ہے، اور دنیا میں بھی سلامتی سے رہے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ سلامتی سے رہے گا۔ چوتھی میننگ اس کی آتی ہے کہ اپنے آپ کو خالص کر لینا، یا اپنے اعمال کو دوسری چیزوں سے خالص کر کے، الگ کر کے بالکل پاک کر لینا۔ یہ میننگ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ خاص طور سے توحید کے باب میں شرک اور اس کے تمام شوائب سے پاک ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی لوچ پوچ نہیں ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ خالص اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے، ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے۔ رہی بات اسلام کہتے کسے ہیں، تعریف اس کی کیا ہے، ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے الاسلام هو الاستسلام للہ وحدہ لا شریک لہ والخضوع له بفعل اوامرہ وترک نواہیہ۔ اسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے تابع کر دینا اپنی مرضی کو، اور اللہ رب العالمین کے لیے پوری عاجزی انکساری سے، عبادت کی نیت سے اس کے تمام احکام کو فالو کرنا اور اس کے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جس سے اس نے منع کیا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اسلام ہے کب سے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ بیٹھائی گئی ہے پروپیگنڈے سے کہ اسلام صرف 1500 سال سے ہے، اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کی پوری عمر 1500 سال ہے۔ میرے بھائیو، یہاں کچھ غلط فہمی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اسلام دو قسم کا کہہ سکتے ہیں، ایک اسلام عام، ایک اسلام خاص۔ اسلام عام کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے لے کر، یعنی جب سے اس دھرتی پر مانو آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دین دے کر بھیجا تھا وہ بھی اسلام ہی تھا۔ وہاں سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کے دور کو اسلام عام کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، آپ کی نبوت کے بعد اسلام مکمل ترین ہو گیا، کامل ترین شکل اختیار کر گیا، تو اسے اسلام خاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عموماً جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مراد ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام پہلے کے انبیاء کے دین میں نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جب اسلام پسند ہے تو اسلام یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی۔ جیسا کہ قرآن مجید ہی میں
سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے پیغمبر اللہ نے دین کے طور پر آپ کے لیے وہی مقرر فرمایا ہے جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا وہی دین آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے تعلق سے فرمایا یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ تمام انبیاء کرام جو اسلام والے تھے وہ تورات کے ذریعے سے بنو اسرائیل میں جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کو اسلام والا نبی کہا، یعنی تمام انبیاء کرام جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے وہ بھی اسلام دھرم ہی لے کر آئے تھے، اسلام مذہب ہی لے کر آئے تھے، وہ اسلام جو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ ہاں انبیاء کرام کئی آئے، سب کا دین اسلام ہی تھا، لیکن ہاں شریعتیں طریقے یہ مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن میں ہی اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بیان فرما دیا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور طریقہ بنایا ہے، لیکن سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کو آپ پڑھیں گے، وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور یعقوب اور ان کی اولاد کا دین بھی اسلام ہی قرار دیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میری اولاد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چن لیا ہے، تو تم دنیا سے جانا تو اسلام کی حالت میں جانا، تم دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جانا، مسلمان بن کے ہی رہنا۔ یہ پیغمبروں کی، موسیٰ علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، تمام پیغمبروں کی تعلیم اسلام کی تعلیم تھی۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی عمر صرف 1400 سال پرانی نہیں ہے، اس دھرتی پر پہلے انسان جو آئے، منشیہ آئے، تب سے اسلام ہے، اور اسلام ابھی بھی چل رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی یہ جو آئے تھے یہ تمام نبیوں کی آخری کڑی تھے۔ قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تمام نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ان پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام اب آج چل بھی رہا ہے، کب تک رہے گا اس کا بھی جواب قرآن کریم میں اللہ نے دے دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 اگر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو، اسلام کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے مٹا دیا جائے، بجھا دیا جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام باقی رہے اور یہ ختم نہ ہو، گرچہ کفر کرنے والے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ وہی رب ہے جس نے اس دین کو دنیا میں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دین دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آئے، چاہے دنیا کے شرک کرنے والے کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں۔ تو اسلام شروع سے رہا ہے، ازل سے رہا ہے، آج چل رہا ہے اور ابد تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ ختم ہونے والا دھرم اور دین نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اوپر والے نے، اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، جب اس دین کو، اس دھرم کو یعنی مذہب اسلام کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی کوالٹیز ہوں گی، اس کے فوائد ہوں گے، اس کے فضائل ہوں گے۔ آئیے 2-3 فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فضیلتیں سن کر جو غیر مسلم ہوگا شاید اس کا دل نرم ہو جائے، جو مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ان کا یقین اسلام پر مزید بڑھنے کا یہ فضیلتیں سبب بن جائیں۔ فضیلت نمبر 1، یہ اسلام وہ دھرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں اسلام سے اور اہل اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا ہوں۔ اسی لیے سنن نبی داؤد کی کتاب الصلاۃ 1529 نمبر میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے راضی ہوں بحیثیت رب، میں دین اسلام سے راضی ہوں بحیثیت دین، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں بحیثیت پیغمبر، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ساری برہمانڈ، ساری کائنات کو چلانے والا، اس دین کو پسند فرماتا ہے جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ لہٰذا جو اس کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی وہ بہترین اور اس کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔
اس کی دوسری فضیلت کے طور پر میں سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کو پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں دوہرا اجر، دوہرا رحمت عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا فرمائے گا، ایسا نور بنائے گا جس سے تم چلو گے، جس سے تم راستہ پاؤ گے، اور تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کو 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ خوشخبری نمبر 1، بشارت نمبر 1، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمایا جائے گا، دوہری اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں نصیب ہوگی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہیں ملیں گی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہیں ملیں گی۔ فرمایا دوسری نعمت یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی روشنی دے گا جس سے تم راستہ پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، دنیا میں بھی تمہیں جب ساری دنیا اندھیری نظر آئے گی، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تمہارا اسلام تمہیں روشنی دے گا اور اس روشنی میں تم چل سکو گے۔ لیکن اگر چلتے چلتے تم بھٹک بھی گئے، غلط بھی ہو گئے، پھر توبہ تم نے کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں معاف فرما دے گا، آخرت میں بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ فرمایا تیسری بشارت یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ وہ تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ فرماتا ہے میرے پیغمبر پر اسلام کو ایمان لاؤ، یعنی کہ اسلام کو قبول کر لو، تمہیں یہ تینوں بشارتیں، تینوں نعمتیں مل جائیں گی۔ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کتاب الاجارہ حدیث نمبر 2268 کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلکم ومثل اہل الکتاب کمثل رجل استأجر اجراء، تمہاری اور اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی اور مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک شخص ہے وہ کچھ لوگوں کو مزدوری پر اپنے ہاں رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اعلان کرتا ہے اے یہودیوں، میں تم میں سے مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہوں، صبح سے شام تک کام کرنا ہے، 1 قیراط دوں گا۔ انہوں نے کیا اور اپنا اجر لے لیا۔ پھر کہتا ہے وہ شخص کہ اے نصارہ، اے عیسائیوں، دوپہر سے لے کر عصر کے وقت تک کام کرنا ہے، 1 قیراط دوں گا۔ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی اجر اپنا لے لیا۔ پھر کہتا ہے اے مسلمانوں، عصر سے لے کر مغرب تک تم کام کرو، تمہیں ڈبل اجر دوں گا، یعنی 2 قیراط تمہیں دوں گا۔ آپ دیکھیے سب سے کم وقت کام کرنے کا عصر سے مغرب کا ہے بنسبت ظہر سے عصر اور فجر سے لے کر ظہر تک کے، لیکن اجر بھی اس کا صلہ بھی ڈبل دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو 1 قیراط دیا گیا، یہاں 2 قیراط دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، اور یہ تم مسلمان ہو جو عصر سے لے کر مغرب تک کم وقت کام کر رہے ہو اور اجر تمہیں زیادہ مل رہا ہے۔ پھر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعتراض کرنے لگے ما لنا اکثر عملا واقل عطاء، کیا بات ہے ہم کام زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں اجرت کم مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مالک کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے هل نقصتکم من حقکم، یہ بتاؤ جو میں نے تمہیں دینے کے لیے کہا تھا، جو کام کرنے کے لیے کہا تھا، کیا میں نے تمہارے حق میں کچھ کمی کی ہے؟ کیا میں نے تمہارا حق چھینا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے 1 قیراط دینے کے لیے کہا تھا، وہ ہمیں مل چکا ہے، میرے حق میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا پھر اس میں تمہیں شکایت کی کون سی بات ہے؟ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ دوسرا شخص جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے، وقت کم ہے، کام کم ہے، اجرت میں اسے ڈبل دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں جسے عطا کروں۔ میرے بھائیوں یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے اور آپ پر، ہمیں اس نعمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی فضیلت کے طور پر تیسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ جو شخص کفر کرتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں وہ انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بھر کر سونا اگر وہ دیں اپنے فدیے کے طور پہ قبول نہیں کرے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر حالت کفر میں دنیا سے گئے ہو تو تمہیں کوئی چیز جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے، میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر پوری زمین برابر تم سونا لے کر آؤ میری بارگاہ میں اور کہو اللہ یہ لے لے لیکن مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تمہارا وہاں پر تمہاری وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت کی شرح میں اگر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں بات زیادہ واضح ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں، میرے اقربا میں ایک شخص تھے جس کا نام ابن جدعان تھا۔ اے اللہ کے نبی، یہ زمانے جاہلیت میں اسلام نہیں قبول کیے اے اللہ کے نبی، لیکن آدمی بڑا اچھا تھا، آدمی بڑا پیارا تھا، نیک کام کرتا تھا، یصل الرحم ویطعم المسکین وفی روایہ ویقری الضیف ویفک العانی۔ اے اللہ کے نبی، یہ رشتہ داریوں کو بھی نبھاتا تھا، مسکینوں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کیا کرتا تھا، جو لوگ غلام ہوتے تھے انہیں آزاد بھی کرا دیا کرتا تھا، اور بھی نیکیاں یہ کیا کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، تو کیا اس کی یہ نیکیاں جو اس نے حالت کفر میں کی ہے کیا اس کو نفع پہنچائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تنفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اسے کوئی نفع اس کی نیکیاں نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ فیصلے کے دن، قیامت کے دن مجھے معاف فرما دینا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اس کو بعث بعد الموت پر، یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں مضبوط تھا، ایمان تھا ہی نہیں اس کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کر دے تو وہ اسلام کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے یوم الآخرہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں دھری رہ جائیں گی، اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ ایمان والے نہیں ہوں، آپ کے پاس اسلام نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ساری نیکیاں آپ کے لیے بیکار ہیں، آپ کو عذاب جہنم سے نہیں بچا سکتی ہیں۔ زمین بھر کا سونا آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ کو بچائے گا کوئی تو آپ کا ایمان بچائے گا، آپ کا اسلام بچائے گا۔ اور اگر آپ کی نیکیاں جو دنیا میں آپ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ کو ملے جنت کی شکل میں، تو اس کے لیے سب سے ضروری اور شرط اول ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان کے بعد جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں قبول کی جائیں گی اور اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ بہرحال اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں، اہل دانش عقل مند لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جو چیز اتنی قابلیت والی ہو، جس کے اندر اتنی کوالٹیز، اتنی خوبیاں ہوں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں میں اسلام کی خوبیاں آپ کو ایک بعد دیگرے بتاتا رہوں گا، تو جو اتنی خوبیوں والا دین ہے کیا ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر جم کے نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا اپنے پیغمبر سے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اے پیغمبر کہو دنیا سے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا سندیشتہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس کے لیے ساری دنیا سر جھکائے ہوئے ہے، آسمان و زمین ساری کائنات اسی کی ہے، وہی ہے صرف عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو جلاتا ہے، جو اتنا پاورفل رب ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، تو اس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ اسلام آپ کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ اسلام پر آ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، اس پہ قائم رہو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ گرچہ دنیا میں اختیار دے دیا گیا ہے، 2 راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، یہ دنیا دارالاختبار ہے، یہاں ایگزام لیا جا رہا ہے، یہاں رزلٹ نہیں آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہاں ایگزام لیا جا رہا ہے۔ ایگزام میں جیسے آپ کو اختیار ہوتا، چاہو تو لکھو، چاہو تو نہ لکھو، لیکن جو چیک کرنے والا ایگزامنر ہوگا، آپ نہیں لکھو گے تو ضرور آپ کو وہ فیل کرے گا، ضرور آپ کے مارکس 0 ہوں گے اور آپ کا نتیجہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام دنیا میں تو اختیار دے دیا گیا، آپ کو مرضی دے دی گئی، آپ کو مشیت دے دی گئی کہ آپ چاہے یہ راستہ اختیار کرو، چاہے یہ راستہ اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات بھی دے دی گئی کہ آپ یہ صحیح والا راستہ اختیار کرنا، اسلام کے طریقے پر چلنا، اس کو قبول کر لینا۔ اگر نہیں اختیار کیا تو ٹھکانہ اور نتیجہ جہنم ہی بننے والا ہے۔
صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 153 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی یہ قسم اس وقت کھایا کرتے تھے جب بڑی اہم بات کہنی ہوتی تھی۔ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس امت میں سے، اس دنیا میں سے کوئی بھی شخص اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں دنیا میں آ چکا ہوں، میں آخری پیغمبر آ چکا ہوں، وہ جان لیتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ میرے بارے میں جان چکا ہے اور پھر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ نرک ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اسلام کی فضیلت ہے اور اسلام یہ کھلی دعوت دیتا ہے اور نتیجے سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کسی اور دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کی دل کی چاہت ہے کہ یہ چھوڑ کر میں اس پہ چلوں، اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ وہاں گھاٹے میں ہوگا، وہ وہاں کٹگھرے میں ہوگا، وہاں وہ جہنم پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی بات کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کتاب الدیات 6882 میں یوں فرمایا ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ اللہ کی نگاہ میں 3 لوگ بڑے خطرناک قسم کے ہیں، بڑے نفرت کے قابل ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص فرمایا وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، وہ اسلام میں جاہلیت کی چیزیں تلاش کر رہا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سے بھی، جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آدھا ادھورا اسلام نہ مانو، ایسا نہ کرو کہ اپنی مرضی کا اسلام مانو، عمل کرو، اور جو تمہیں اچھا نہ لگے اسے چھوڑ دو، تھوڑے پر ایمان لاؤ، تھوڑے پر نہ لاؤ، یہ بھی کفریہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چڑھو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اسلام کی پوری تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کے اندر طاقت ہو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف آگ جل رہی ہے، نفرت پل رہی ہے، ان کے دلوں کو صاف فرما دے، انہیں توفیق دے اسلام سمجھنے کی اور اسلام کو پڑھنے کی، اور ہم مسلمانوں کو توفیق عنایت فرما کہ ہم مسلمان اسلام پر صحیح انداز میں عمل کر سکیں اور پورے اس کے شرائط پر اتر سکیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آنے والے ویڈیوز اور ایپیسوڈز میں انشاءاللہ میں آپ کو اسلام کی خوبیاں اور اس کی کوالٹیز بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کے خلاف نفرت بھر چکی ہے اور اسلام کے خلاف دلوں میں دشمنیاں پال رہے ہیں، اسلاموفوبیا کو وہ شکار ہو گئے ہیں، تاکہ ان کی دشمنی کم ہو سکے، ان کے دل صاف ہو سکیں، وہ سچائی اور حقیقت سے آگاہ ہو سکیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو سکے، ان کا ایمان اور بڑھ سکے، انہیں اسلام پر اور مزید یقین ہو سکے۔ بس یہی میرا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔